مولانا احمد علی لاہور رحمہ اللہ کے بھائی مولانا محمد علی لاہور رحمۃ اللہ علیہ آپ کے دادا ہیں. محمد علی لاہور رحمہ اللہ بہت بڑی شخصیت تھی. ہمارے ناظرین کے لیے ان کی شخصیت پر بھی کچھ روشنی ڈالی. حضرت واقعی بہت بڑے آدمی تھے، کیونکہ ان کے اساتذہ بھی ان کا جو تقویٰ للہیت اور اس طرح ان کی جو علم میں رسوخ تھا، خصوصاً قرآن میں جو مہارت تھے. کیونکہ دیوبند میں جو طلباء فارغ ہوتے تھے دور حدیث سے، تو بڑوں سے سنا تھا، علماء سے بھی اور گھر کے بڑوں سے بھی، کہ دیوبند میں وہاں طلباء کو یہ بتایا جاتا تھا کہ بھائی آپ نے تو دور حدیث کر لیا، لیکن آپ نے شیرہ اور لاہور میں اگر دور تفسیر نہیں پڑھا تو آپ کا علم ادھورا ہوگا، لہٰذا آپ نے وہاں دور تفسیر ضرور پڑھنا ہے. تو حضرت کے بھی کمالات و واقعات کافی زیادہ ہیں، کیونکہ والد صاحب بھی کچھ عرصہ ان کے ساتھ خدمت میں رہے تھے لاہور میں، اور یہ والد صاحب کی جوانی کے عمر تھی، کیونکہ والد صاحب کی شادی غالباً 54-55 میں غالباً ہوئی تھی، اور ہمارے دادا جان 57 میں فوت ہو گئے. تو یہ 57 کے بعد کی بات ہے. دادا جان کے فوت ہونے کے بعد کچھ عرصہ والد صاحب اور اس وقت جو والدہ صاحب اور بہنیں تھیں 3 بڑی، یہ وہاں لاہور میں ہوا کرتے تھیں. تو فرماتے تھے والد صاحب کے صبح کا جو درس تھا لاہور رحمۃ اللہ کا، تو وہ بہت مشہور تھا. ان میں بڑے بڑے اکابر، بڑے بڑے اسکالر، بڑے بڑے پروفیسر، اور وہ کبھی قضا نہیں ہوا. حضرت نے فرمایا تھا کہ اگر جنازہ بھی میرا ہو تو اس دن بھی اس کو ضرور اس کے درس ہونا ہو. تو ان کے جانشین، ان کے برخوردار نے ویسا ہی کیا، کیونکہ رمضان میں رات کو حضرت کی فوت کی ہوگی غالباً 17 رمضان پر. تو صبح جنازے سے پہلے، کیونکہ وہ تو فجر کے بعد ہوا کرتا تھا، تو فجر کے بعد باقاعدہ درس ہوا. حضرت کا جنازہ بھی باقی تھا. تو والد صاحب فرمایا کہ درس کے بعد میرا ہاتھ پکڑ کر ان کی جو اپنا جو کمرہ تھا، درس کے بعد وہاں جاتے تھے، ناشتہ بھی فرماتے تھے، اور پھر آرام کے لیے بھی وہاں ٹھہر جاتے. تو مجھے ہاتھ سے پکڑ کر، یہی معمول تھا، مجھے ساتھ لے جاتے، اور کسی کو اجازت نہیں تھی. تو پہلے دن جب میں گیا ان کے ساتھ، میں نے اس سے مطالبہ کیا کہ حضرت کی خدمت کر لوں. میں کہا ٹھیک ہے. تو میں نے ہاتھ سے دبانا شروع کیا، تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں، ہاتھ سے نہیں بیٹھا، پاؤں سے. تو میں تو ڈر رہا تھا، تو میں ایک پاؤں رکھ کر پھر نہیں بیٹھا، اوپر چڑھو. حالانکہ اس وقت میرے والد صاحب کی جوانی میں زبردست، کیونکہ بڑھاپے بھی ان کے جو باڈی ہم سے اس کی باڈی اچھی تھی، اور جوانی میں ظاہر بات اس کو. تو وہ فرماتے تھے والد صاحب کہ میں حضرت کے اوپر اس طرح اپنے وہ دونوں پاؤں کی طرح چلتا تھا، حضرت لیٹے ہوئے اٹھتے تھے اس طرح. اور ایک واقعہ یہ بھی سنایا کہ ایک دفعہ میں اور حضرت بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت بار بار میری طرف دیکھتے تھے، پر میں آنکھیں نیچے کرتا، جب اوپر دیکھتا تو حضرت کی آنکھیں میرے پر بس ٹکی ہوئی تھی، ادھر ادھر وہ نہیں دیکھا. میں سوچا کہ بس حضرت مجھے اتنا گور کے یا اتنا مسلسل کیوں دیکھتے ہیں. تو پھر مجھے فرمایا، نام لیا کہ اسد بیٹا. میں کہا جی. تو فرمایا کہ آپ بہت صابر ہیں، بہت صبر آپ کرتے ہیں. تو میں سمجھ نہیں کہ حضرت کیا فرما دیں. تو میں خاموش تھا. تو حضرت فرمایا کہ آپ کی 3 بیٹے ہوگی مسلسل، لیکن آپ نے نہ شکایت کی، نہ کوئی فریاد کی، نہ کسی کو کچھ کہا. تو میں خاموش بیٹھا ہوا تھا. تو حضرت نے اسی مجلس میں ہم دونوں بیٹے ہاتھ اٹھائے اور میرے لیے دعا کی. تو والد صاحب فرما دے کہ تو پھر اللہ نے مجھے مسلسل 4 بیٹے دیے 3 بیٹوں کے بعد. تو یہ حضرت کی دعا تھی. سبحان اللہ. یعنی انہی دعاؤں کا نتیجہ آپ نے بس بڑوں کی برکات خدمات، بہت زبردست. جزاکم اللہ، بہت شکریہ.